الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے، اور بے حیائی کا امر کرتا ہے، بے حیائی کے کام سجاتا ہے شیطان۔ خوف فقر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، کھاؤ گے کہاں سے، کیا ہوگا آگے، فکر مستقبل، فکر رزق، برسا برس ہو گئے ان کی کھاتے لیکن ان کی گاتے نہیں ہیں، توکل نہیں سیکھا، توکل کے ذریعے ان کی نہیں گاتے بھائی۔ کوئی 40 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 50 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 80 سال سے کھا رہا ہے، پھر بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں پیدا ہوا، اللہ پہ بھروسہ نہیں پیدا ہوا۔ فضول سوچ ہے، فضول خیال ہے، تجویز ہے اور ہرس ہے، ہرس، قناعت نہیں، توکل نہیں، توحید درست نہیں، تقوی نہیں، تضرع نہیں، ذکر اللہ نہیں، دل پریشان ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھے اللہ اس کے لیے کافی ہے، وہ میرا کام بنا دے گا۔ ایسا بھروسہ کرنے والا دل صحبت اہل اللہ سے ملتا ہے، اہل اللہ کے فیض سے ملتا ہے۔ مراد ہے کہ صحبت اہل اللہ سے یعنی اتباع کے ساتھ مراد ہے، پھر وہ فیض یافتہ ہوتا ہے، فیض یافتہ، توکل، بھروسہ، یقین، اہل یقین کی صحبتوں میں ملتا ہے، خود مطمئن ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کا فقر تو اختیاری تھا۔ اب ایسا فقر کوئی ہے آج کل، اس کا وجود بھی آپ کو نہیں ملے گا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا۔ ایک کھانا ہوتا، ایک کھانا، کھجوریں کھا لی جاتی، بس کھانا ہو گیا، کبھی روٹی کھا لی جاتی، بس جو کی کھانا ہو گیا، کبھی روٹی کے ساتھ کھجور کھا لی جاتی، ایسا بھی کہ یہ اس کا سالن ہے۔ ایسا فقر کہاں ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس کہاں BMW اور یہ گاڑیاں، کاریں، موٹر سائیکلیں کہاں تھیں؟ وہاں کون سے پیٹرول ڈلواتے تھے، ڈیزل، کوئی پریشانی ان کو تھی نہیں، بس تھوڑی نعمتیں کھاتے، شکر کرتے خوب۔ اب نعمتیں ہزاروں ہم لوگ کھا رہے ہیں اور شکر نام کو نہیں کرتے ہیں، بس زبانی شکر ہے، دل کی گہرائی سے نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے کو ہم اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ ایسی پریشانی ختم ہوتی نظر آئے گی۔ کیا پریشانی؟ تو اکثر یہ خیالی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہماری ضرورت ہی کیا ہے؟ 4 گز کپڑا اور 2 روٹی، باقی جیسی بھی جگہ ہو رہ لے آدمی، وقت گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے حق میں وقت ٹھہر جاتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں، شب سے دولت بے خبر سلطانیاں، شب سے زندہ بے خبر زندانیاں۔ رات ہو جاتی ہے تو وہ قیدی سو جاتا ہے، اپنی قید سے غافل ہو جاتا ہے، اور بادشاہ جب سو جاتا ہے تو اپنی بادشاہت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی دونوں گویا برابر ہو جاتے ہیں، قیدی اور بادشاہ نیند میں۔ النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے۔ تو اکثر یہ خیالی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امیر وہ ہے جس کے پاس اللہ ہے، وہ غنی ذات جس کے پاس ہے، اللہ جس سے راضی ہے وہ ہے امیر اور غنی، اور غریب وہ ہے جس کے پاس اللہ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا آپ کے پاس سونا ہے؟ سونا، تو فرمایا بخانہ زر نمی دارم فقیرم بھلے دارم خدائے زر امیرم، میرے پاس سونا تو نہیں ہے لیکن سونے کا خالق اور مالک ہے، میرے پاس سونے کا خالق اور مالک ہے۔ تو اب بھائی کیا کمانا چھوڑ دو؟ نہیں بھائی کماؤ، کمانا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں یار ہو، اللہ پہ بھروسہ، اور دنیا کو جیب میں رکھو، ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں رکھو۔ پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے لیکن پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوبونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس مال و دولت دنیا کے ذریعے ہم اللہ کے راستے کو طے کریں لیکن اس دنیا کو دل کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جو چیز بھی اللہ سے غافل کرے، تعلق مع اللہ کو نقصان پہنچائے، نہ ہم اس کو دیکھیں، نہ ہم اس کو سنیں، نہ اس کا ذکر کریں، نہ اس کو سوچیں۔ دل کی حفاظت کریں، اپنی یکسوئی کو برباد نہ کریں، اور خرچ کو گھٹاؤ، فضول خرچی سے نہیں بچو۔ فرمان آئندہ کی فکر نہ کرو کیا ہوگا، اتنی مہنگائی ہو گئی، کل کیا کھائیں گے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، جو بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ کے ذمہ ہے ان سب کا رزق۔ سورہ واقعہ روز رات کو پڑھیں، حدیث شریف میں جو پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا، معمول بنا لیں۔ کہتے ہیں میں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بوڑھے ہو گئے، اب چپل ٹوٹ گئی، جوتا ٹوٹ گیا، موچی کے پاس بیٹھ کے سلوا رہے ہیں، کوئی حیا نہیں، شرم نہیں آ رہی۔ تو جب ایک موچی کے پاس بیٹھ کے جوتا سلوا سکتے ہیں تو ایک قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک کی تصحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا شرم کی بات؟
اور تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا, ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو بے گمان رزق عطا ہوگا, نعمتیں عطا ہوں گی. بس یہ بھروسہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ باطنی نعمتیں ہیں, باطنی کمالات ہیں, یہ دل کی باتیں ہیں. اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, بس یہ عشق میں گھر بنا لیجئے. گو علاجن نہیں احتیاطن سے ہی, اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے.